حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصل التوحید اصل توحید یہ ہے وما یصح الاعتقاد علیہ، اور توحید کے متعلق جس پر اعتقاد کرنا درست ہے وہ یہ ہے کیا کہے آمنت باللہ و ملائکتہ، یہ فلاں فلاں چیزیں کہ اب دیکھیں اگر آپ احادیث دیکھیں گے تو بعض احادیث میں 6 چیزیں ہیں، بعضوں میں زیادہ چیزیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر حدیث میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والحساب والمیزان والجنہ والنار، اتنی ہو گئی 11۔ اور آپ اشراق کی دعوت ایمان حدیث میں دیکھیں اخبرنی عن الایمان، وہاں 6 چیزیں اخبرنی عن الایمان، اللہ کے فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، وہاں 6 ہیں۔ الفقہ الاکبر میں 5 ہیں، 11 ہیں۔ اب اگر وہ بندہ کہ حدیث میں نبی پاک تو 6 فرما رہے ہیں، امام صاحب 11 فرما رہے ہیں، تو یہ تو حدیث کے خلاف ہے۔ سوال یہ ہے کہ الفقہ الاکبر حدیث کی کتاب نہیں ہے، الفقہ الاکبر عقیدے کی کتاب ہے۔ عقیدے کی کتاب یہ دیکھا جائے گا کہ مختلف احادیث میں مختلف مقامات پر جو عقائد بیان کیے ہیں ان کو ایک جگہ پہ جمع کریں، اور یہی بات فقہ میں ہوتی ہے کہ جو مسائل فقہیہ قرآن کریم اور احادیث میں پھیلے ہوئے ہیں ان کو یکجا جمع کر دو، یہ فقہ کی کتاب بن جاتی ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اب توحید کی اقسام ہر آدمی اپنے ذوق کے مطابق کرتا ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، کوئی کہتا ہے 4 قسمیں ہیں، کوئی کہے گا 3 قسمیں ہیں، کوئی اور اقسام بیان کرے گا۔ مثلا شرح عقیدہ طحاویہ جو میری شرح ہے، ہم نے اس میں لکھا ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید فی الالوہیت، توحید فی الربوبیت، توحید فی صفات۔ اللہ تعالیٰ الوہیت بھی یکتا ہے اور ربوبیت بھی یکتا ہے اور دیگر صفات کے اندر بھی یکتا ہے۔ اس پر بعضوں کو اشکال پیش ہوا کہ یہ تقسیم تو علامہ ابن تیمیہ نے کی ہے، علامہ ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں کی، لہذا یہ تقسیم بدعت ہے۔ سوال یہ ہے، پہلی بات یہ سمجھیں کہ یہ تقسیم ابن تیمیہ نے کی ہے یا ابن تیمیہ سے پہلے بھی کسی نے کی ہے؟ حضرت عبید اللہ بن محمد بن بطہ، یہ بطہ طاس ہے، یہ حنبلی ہے اور ان کی وفات ہے 387 ہجری، ابن تیمیہ کی وفات ہے 728 ہجری، گویا امام ابن تیمیہ سے 300 تقریباً 38 یا 40 سال پہلے کے آدمی، اور یہ تقسیم فرما رہے ہیں اپنی کتاب الابانہ عن شریعت الفرقۃ الناجیہ و مجانبۃ الفرق المذمومہ، آگے الکتاب الثالث الرد علی الجہمیہ، اس میں فرماتے ہیں وذالک ان اصل الایمان باللہ الذی یجب علی الخلق اعتقادہ فی اثبات الایمان بہ ثلاثۃ اشیاء، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایمان لانا ہے تو 3 چیزوں کو ماننا چاہیے، تو ان نے بھی توحید کی تفسیر میں 3 باتیں کی۔ اچھا، پھر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ کے اندر تعریف فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ لِلتَّوْحِيدِ 4 مراتب، دیکھو توحید کے مراتب 4 ہیں۔ تو ابن تیمیہ سے پہلا بندہ 300 ساڑھے 300 سال پہلے والا وہ کہہ رہا ہے کہ مراتب 3 ہیں، اور کچھ بعد والا وہ کہہ رہا ہے کہ مراتب 4 ہیں، ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ہیں۔ اب حضرت ابن بطہ نے جو 3 بیان کیے ہیں وہ اور ہیں، شاہ ولی اللہ نے 4 بیان کیے ہیں وہ اور ہیں، ابن تیمیہ جو 3 قسمیں بیان کی ہیں وہ اور ہیں، ابن بطہ نے جو 3 قسمیں بیان کیے ہیں انہیں یہ بیان فرمایا ہے احدها ان يعتقد العبد آنیته ليكون بذلك مباينا لمذهب اہل التعطیل۔ نمبر 1 اللہ کے وجود کو مانے، بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا وجود نہیں مانتے، لا یثبتون صانعا،
نمبر 2 یعتقد وحدانیت، اللہ کے وجود کو مانے اور ایک مانے. کیوں؟ لیکون مبایناً بذالک مذاہب اہل الشرک الذین اقروا بالصانع واشرکوا معه فی العبادۃ غیرہ. کیونکہ مشرکین اللہ تو مانتے ہیں لیکن ایک نہیں مانتے بلکہ زیادہ مانتے ہیں. نمبر 3 یعتقدہ موصوفا بالصفات التي لا يجوز الا ان يكون موصوفا بها من العلم والقدرہ. اللہ تعالیٰ کو صفات میں یکتا مانے، ایسی صفات میں یکتا مانے کہ جو صرف اللہ کے اندر ہو، اوروں کے اندر نہ ہو. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: اللہ کو مانے، اللہ کو ایک مانے، اللہ کو صفات میں یکتا مانے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 4 ہیں، ان کی تقسیم اپنی ہے. حصر وجود الوجود فیہ تعالی. نمبر 1 اللہ کو ایک مانے، فلا یکون غیر واجبا، اس کے علاوہ کسی کو واجب الوجود نہ مانے. نمبر 2 حصر خلق الارض والسماوات والارض وسائر الجواہر فی تعالی. اس بات کا قائل ہو آسمان، زمین، عرش، ان سب کو ایک اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کی پیدائش میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں. نمبر 3 حصر خلق العرض. نمبر 3 حصر تدبیر السماوات والارض وما بینہما فیہ تعالی. آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یہ دوسری قسم ہے. تیسری، آسمان اور زمین میں تدبیر کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں. نمبر 4 انہ لا یستحق غیرہ العبادۃ. عبادت میں اللہ کے علاوہ کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں، مستحق عبادت صرف اللہ ہے. تو یہ کہتے ہیں 4 ہے. ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ 3 ہے: الوہیت میں اللہ کو اکیلا مانے، ربوبیت میں اکیلا مانے اور صفات میں اکیلا مانے. اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ ابن بطہ 3 اور بتا رہے ہیں، ابن تیمیہ 3 اور بتا رہے ہیں، شاہ ولی اللہ 4 اور بتا رہے ہیں. اب یہ جو اختلاف ہے یہ عقائد کا اختلاف نہیں ہے، یہ تعبیر کا اختلاف ہے. جو چیزیں منصوص ہوں ان کو منصوص رکھتے ہیں اور جو چیزیں غیر منصوص ہوں اس کو غیر منصوص رکھتے ہیں. ہمارے المیہ کیا ہے؟ ہم غیر منصوص کو منصوص کا درجہ دے کر اختلافات شروع کر دیتے ہیں. منصوص میں اختلاف اس درجے کا ہونا چاہیے جس درجے کی نص ہے، اور غیر منصوص میں اختلاف اس درجے کا ہونا چاہیے کہ جس درجے کا غیر منصوص یعنی اجتہاد ہے. اب یہ بات اچھی طرح سمجھیں، قرآن کریم میں دین کا لفظ بھی ہے، اسلام کا لفظ بھی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ الیوم اکملت لکم دینکم. دین کا لفظ ہے. اب دین کسے کہتے ہیں؟ دین کی تشریح کیا ہے؟ دین کی تعبیر کیا ہے؟ یہ قرآن میں نہیں. اب دین اسلام ہے یہ تو قرآن میں. کوئی شخص کے دین اسلام نہیں ہے اس کو تو شاید آپ مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، لیکن دین کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، اس کے اجزاء کیا ہیں، یہ منصوص نہیں ہے بلکہ یہ غیر منصوص ہے. اب اس کی تعبیر میں اختلاف ہو جائے گا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ دین نام ہے 2 چیزوں کا، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل. پورے دین کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 مسائل. بعض کہتے ہیں دین نام ہے 3 چیزوں کا، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل، نمبر 3 اخلاق. کیونکہ اخلاق اور مسئلہ الگ چیز ہے. مسئلہ کہتے ہیں اعمال کو، عمل کا تعلق وجود کے ساتھ، اور اخلاق کا میں خلق بھی، خلق کا تعلق قلب کی باطنی کیفیت کے ساتھ. کوئی آدمی اپنی غربت بیان کرتا ہے، قسم پرسی بیان کرتا ہے، یا سردی میں کسی کو آپ ٹھٹھرتا ہوا دیکھتے ہیں، اس کے کانپنے کو دیکھ کر دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے یار اس کو گرم چادر دینی چاہیے، اس کو یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے، یہ سخاوت ہے. اب اس میں ہم عمل کریں گے تو یہ انفاق ہے. اب انفاق الگ چیز ہے اور سخاوت الگ چیز ہے. کسی دشمن دین کو دیکھا وہ دین پہ حملہ کر رہا ہے، کسی شخص کو دیکھا جو ظالم ہے اور کسی پہ ظلم کر رہا ہے،
تو انسان کے دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اس کا بدلہ لینا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ جو کیفیت ہے نا، یہ شجاعت، اور اس پر جو عمل کرے گا نا وہ قتال ہے۔ بازار میں گئے ہیں، نامحرم لڑکی ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، اس کو دیکھنے پر دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں، اور ساتھ بندے کے ذہن میں خیال آتا ہے یہ کسی کی غیرت ہے، یہ کسی کی عزت ہے، یہ کسی کی بیٹی ہے، میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے۔ یہ جو قلبی نہ دیکھنے کی وجہ سے یہ حیا ہے، اور جب اس پر عمل کریں گے، آنکھیں جھکائیں گے، یہ غض بصر ہے۔ اب آپ حیا کو کہتے ہیں اخلاق، خلق، اور غض بصر کو کہتے ہیں عمل۔ بعض کہتے ہیں تین چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال، اور نمبر 3 اخلاق۔ کیوں؟ اندر کیفیت ہوگی تو عمل کرے گا، کیفیت نہیں ہوگی تو عمل نہیں کرے گا۔ انہیں کیفیت کو مستقل حصہ شمار کر لیا، اور بعض نے کہا نہیں 2 ہی چیزیں، عقائد اور اعمال۔ کیوں؟ کیفیت پیدا ہوگی تو کرنا تو عمل ہی ہے نا، لہٰذا 2 ہی چیزیں، کیفیات اس کے لیے معین اور مفید ہے، اور یہی خانقاہوں میں کیفیات پیدا کی جاتی ہے، اس کیفیت کی وجہ سے انسان اعمال کرتا ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، 3 نام ہے 5 چیزوں کا، نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، اعمال، نماز روزہ، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاشرات، نمبر 5 معاملات۔ سننے کا نہیں 5 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 اعمال ٹھیک ہو، نمبر 3 اخلاق ٹھیک ہو، کیفیات درست ہو، اور نمبر 4 لوگوں کے ساتھ جو رہن سہن ہے یہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اعمال کو انہوں نے حقوق اللہ سے جوڑ دیا ہے، اور حقوق العباد کو مستقل معاشرت کا نام دے دیا ہے، اور بعضوں نے حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کو ایک کر دیا ہے اور نام اعمال کا دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا، اور پھر ایک ہے جسمانی معاملہ اور ایک ہے مالی معاملہ، انہیں جسمانی کو الگ کر دیا ہے اور مالی کو الگ کر کے معاملات کا نام دے دیا ہے۔ اب دیکھو، ایک کہہ رہا ہے 3 نام ہے 2 چیزوں کا، عقائد اعمال، دوسرا کہہ رہا ہے نام ہے 3 چیزوں کا، عقائد اعمال اخلاق، تیسرا کہہ رہا ہے نام ہے 5 چیزوں کا، اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاشرات اور معاملات۔ اب یہ جو اختلاف ہو رہا ہے یہ تعبیر ہے، یہ غیر منصوص ہے، اس پر آپ جھگڑ نہیں سکتے کہ فلاں حضرت نے 2 لکھا ہے تم نے 3 کہہ کے بڑوں کی مخالفت کی ہے، فلاں نے 3 لکھا ہے تم نے 5 کہہ کے بڑوں کی مخالفت کی ہے۔ اور بھائی ایک بڑا ہے، ایک اس سے چھوٹا ہے، ایک اس سے چھوٹا ہے، جو ماحول بدلتا رہتا ہے، تعبیرات بدلتی رہتی ہیں بات کو سمجھانے کے لیے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا، اب ہم سے کوئی بندہ پوچھے بھائی تقریر کی تعریف کیا ہے، تو ہم اتنی لمبی تعریف کرتے ہیں جو پہلی کتب میں نہیں ہے۔ بھائی تقریر کہتے ہیں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے گفتہ بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا، اس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، اور اس کا مذہب اصولاً فروعاً مدبر ہو کر مقلد کے بعد تواتر کے ساتھ پہنچا ہو۔ کوئی بندہ کہتا ہے یہ تعریف تو بدعت ہے، یہ تو کافر کے خلاف ہے، یہ تو بڑوں نے لکھی نہیں ہے۔ بھائی بڑوں نے نہیں لکھی، بڑوں نے ساری باتیں لکھی ہیں، ہم چھوٹوں نے ساری باتوں کو جمع کر کے ایک نام دے دیا ہے۔ تو یہ بڑوں کی مخالفت کیسے؟ بڑوں کی مخالفت تو تب ہے جب اس میں کوئی ایسی بات ہو جو بڑوں کے خلاف ہو۔ تعریفات تو منسوخ نہیں ہوتی نا، تعریفات تو ہمیشہ بات بھی ہوتی ہے۔ تو فقہ کی تعریف کیا ہے؟ آپ پڑھتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں معرفت النفس ما لها وما علیہا۔ ولی فقہ کی تعریف کیا ہے؟ متاخرین کہتے ہیں العلم بالاحکام تفسیر، کہتے ہیں اب امام صاحب اور کر رہے ہیں، بعد والے اور کر رہے ہیں، وہ جو بعد والے تعریف کر رہے ہیں وہ امام صاحب ہی کے مقلد ہیں، کوئی بھی نہیں کہتے امام صاحب کے مخالف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے تعریف اوپر کی سطح کی ہے، ہم چھوٹے تھے نچلی سطح کی ہے۔ میں کہتا ہوں ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم نے اور نچلی سطح کی ہے۔ تو یہ ہماری تعریف کرنا بڑوں کی مخالفت ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ہمارا چھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں خود کو بڑا سمجھتے اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بھئی ہم خود کہہ رہے ہیں کہ یہ تعریف کرنا ہمارے بڑے ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ہمارے چھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی جمع کی ہیں اور ایک تعریف تھوڑی سی لمبی کر دی ہے، بڑی نہیں کی، لمبی کی۔ بڑا کرنا اور ہوتا ہے اور لمبا کرنا اور ہوتا ہے، تو ان فرق کو سمجھیں۔ یہ باتیں آپ سمجھیں گے تو بہت سارے اشکالات حل ہو جائیں۔ میں اس لیے بات سمجھا رہا ہوں کہ جو ہم کہتے ہیں توحید کی 3 اقسام ہیں۔ اب ہماری القواعد فی العقائد
وہ بڑے مخالف. ہم کہتے ہیں کہ توحید 3 چیزوں کا نام ہے. توحید کی ذات، صفات کے اسماء، اور یہ اور تقسیم آ گئی. آپ کو بندہ کہ ابن بطہ کا 3 ہے، تقسیم اور ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں 3 ہے، تقسیم اور ہے. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں 4 ہے، تقسیم اور ہے. اور آپ کہتے ہیں 3 ہے، تقسیم اور ہے. اب کوئی بندہ اشکال ان پر نہیں کرے گا، ہمارے اوپر کرے گا. جو ہمارا معتقد ہے ہمارے اوپر نہیں کرے گا، کسی اور کے اوپر کرے گا. ہم کہتے ہیں کہ اشکالات کی ضرورت ہی نہیں ہے، اعتراضات کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ غیر منصوص چیزیں تھیں اور اپنے حلقے کو سمجھانے کے لیے آدمی اس میں تقسیم کر لے، یہ غیر شرعی چیز نہیں ہوتی.